الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ فرمان باری تعالیٰ ہے کہ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی اللہ تعالیٰ نے بھی دی، فرشتوں نے بھی دی اور اہل علم نے بھی دی، علماء نے، جو اس گواہی کے اوپر عدل کے ساتھ قائم ہیں، اس گواہی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، اس کے حق کو ادا کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس گواہی کے تقاضوں کے مطابق گزارتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کے مطابق گزارتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 65 میں اللہ ارشاد فرمایا هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ غافر آیت نمبر 65 ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے کہ هو الحی لا الہ الا هو، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ الحی ہے، زندہ ہے، سب کی زندگیوں کا مالک ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، فدعوہ، پس تم اسی کو پکارو، اسی اللہ کو پکارو جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ زندہ ہے، سب کی زندگیوں کا مالک ہے، مخلصین لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں شکر کے ساتھ، ہر قسم کی حمد و ثنا اور شکر اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ افضل ایام الدنیا یعنی عشرہ ذی الحج چل رہے ہیں، بہت ہی بابرکت یہ دن ہیں، اور ان دنوں کے اندر سب سے افضل دن 9 ذی الحج کا دن ہے، یوم عرفہ کا دن۔ یوم عرفہ یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے، دعائیں قبول کرانے کا دن ہے۔ آج ہمارے جو درس کا موضوع ہے وہ جامع ترمذی کے اندر مذکور ایک دعا ہے، جس دعا کے بارے میں کہا گیا کہ عرفہ کے دن کی خاص دعا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے خیر والی دعا یعنی سب سے اچھی جو دعا ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا، سب سے اچھی دعا، سب سے خیر والی دعا وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، یعنی عرفہ والے دن دعا مانگنا سب سے اچھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر فخر فرماتا ہے، فرشتوں کے درمیان بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس دن، اور اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما رہا ہے، لوگوں کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا دن ہے یہ۔ تو سب سے بہترین جو دعا مانگنی ہے وہ عرفہ والے دن مانگنی ہے، کہ سب سے بہترین دن مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے وہ عرفہ کا دن ہے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، تو ہمیں عرفہ والے دن خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور سب سے بہترین چیز جو میں نے کہی، ما قلت انا، جو میں نے کہی یعنی میں نے مانگی دعا سب سے بہترین، وخیر ما قلت انا، جو سب سے بہترین دعا میں نے مانگی یا بہترین الفاظ میں نے ادا کیے، والنبیون من قبلی، اور مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں انہوں نے بھی، یعنی ہر نبی نے جو سب سے بہترین چیز مانگی ہے اللہ تعالیٰ سے عرفہ والے دن، جو سب سے بہترین دعا ہے، جو سب سے بہترین الفاظ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے استعمال کیے ہیں، ادا فرما ہیں، جو اللہ کا ذکر کیا ہے، جو دعا کی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دعا یہ ہے جو میں نے بھی مانگی، مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی مانگی، اور جو سب سے بہترین سب سے خیر دعا ہے میرے لیے بھی اور میرے پچھلے انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، اسی مفہوم کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں لیکن مفہوم یہی ہے۔ موطا امام مالک کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، پچھلی حدیث کے اندر الفاظ سے خیر الدعا، کہ سب سے بہترین دعا، اور اس روایت کے الفاظ ہے افضل الدعا،
کہ سب سے افضل دعا وہ یوم عرفہ کی دعا ہے۔ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ، فافضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور جو سب سے افضل کہا میں نے بھی اور مجھ سے پچھلے انبیاء علیہ السلام نے بھی، وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، مفہوم ایک ہی ہے، بس پہلی روایت میں خیر الدعا کے الفاظ ہے اور دوسری میں افضل الدعا، یعنی سب سے خیر دعا، اچھی دعا بھی یہی ہے، سب سے افضل دعا بھی یہی ہے، سب سے بہترین دعا بھی یہی ہے، جو ہر نبی نے مانگی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگی ہے، وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اب یہاں ذہنوں کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، ان روایات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان روایات کے اندر، احادیث کے مبارکہ کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ سب سے افضل دعا، سب سے اچھی، سب سے بہترین خیر دعا جو ہے وہ یوم عرفہ کی ہے، اور سب سے بہترین وہی الفاظ ہیں جو سب نبیوں نے مانگے ہیں، وہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ تو کلمہ توحید کے الفاظ ہیں، یہ تو پورا کلمہ توحید ہے، یہ تو ذکر ہے، یہ تو توحید ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ ہے، اس میں دعا کہاں سے آ گئی؟ یہ دعا کے الفاظ تو نہیں ہے۔ تو سوال یہ ذہن میں اٹھتا ہے کہ تو کلمہ توحید ہے، اس میں دعا کہاں ہے؟ اسے دعا کیوں کہا گیا؟ تو کیا ہم صرف یہ کلمہ ہی پڑھیں گے عرفہ والے دن، دعائیں نہیں مانگیں گے کہ یا اللہ ہماری یہ ضرورت ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہمیں یہ چاہیے؟ بہت ساری دعائیں مانگنی ہوتی ہیں، دنیا کی، آخرت کی، جنت مانگنی ہے، دو گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے، رحمتیں مانگنی ہیں، انسان کے بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں انسان کی۔ تو کیا یہ حدیثوں میں یہ بتائے کہ سب سے افضل یہی ہے، سب سے خیر، سب سے بہترین یہی ہے؟ تو یہ تو کلمہ توحید ہے، یہ تو دعا نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں دو نکات ہیں یا دو باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا نکتہ یا پہلی بات یہ ہے، یعنی اس کا پہلا جواب یہ، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے، اس کی حمد و ثنا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے الفاظ ہیں، یہ کلمہ توحید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، یہ کلمہ توحید ہے یہ۔ تو اس کو دعا کیوں کہا گیا ہے؟ تو یہ سوال ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب انشاءاللہ اسی کا جواب میں دے رہا ہوں کہ اس کے دو، یعنی کہ جواب میں پہلا جواب تو یہ کہ یہ تو ذکر ہے، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، یہ تو توحید کا ذکر ہے، سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر، ترمذی میں بھی، نسائی میں بھی اور ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمد للہ، کہ سب سے بہترین، سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کا ذکر ہے، توحید کا ذکر، توحید کا کلمہ، اور افضل الدعاء الحمد للہ ہے۔ تو یہاں الحمدللہ کو سب سے افضل دعا کہا گیا، تو الحمدللہ بھی یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا، شکر اللہ کے لیے ہے، تو یہ بھی دعا تو نہیں ہے۔ تو اس کا بھی مفہوم انشاءاللہ آگے واضح ہوگا کہ ہر قسم کی جو منعم حقیقی جو ہے نا، نعمتیں دینے والا، نعمتوں سے نوازنے والا، انسان کو نوازنے والا، عطا کرنے والا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو ہر قسم کی نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے ہر نعمت کے اوپر ہم نے الحمدللہ کہنا ہے۔ تو الحمدللہ کہنے سے ہمیں مزید نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، انسان کی مزید ضروریات بھی پوری ہوتی ہیں، اور جو پیچھے نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر بھی ادا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ کی حمد کا کلمہ بھی ہے، یہ کلمہ شکر بھی ہے، اور اس سے مزید نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا کہ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزار رہو گے، شکر ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو پس ضرور میں تمہیں اور نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، اور تمہیں نعمتیں ملتی جائیں گی، اور اگر ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ تو یہ الحمدللہ جو ہے یہ بھی
اس کو یہاں دعا کہا گیا تو یہ بات بالکل صحیح ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بالکل برحق کہ ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ یہ دعا ہے، ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہاں چل رہی تھی کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ کہا گیا اس روایت کے اندر کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اب یہ ایک نقطہ سمجھیں کہ دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، توحید کے کلمات ادا کیے جائیں، پھر درود شریف پڑھا جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے۔ یہ دعا کے آداب میں ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے حمد و ثنا کے الفاظ، اللہ کی توحید کے کلمات، اللہ کا ذکر۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے، یہ افضل الذکر ہے، یہ سب سے افضل حمد ہے یہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے حمد و ثنا کے الفاظ ہیں، یہ اللہ کے ذکر کے الفاظ ہیں، اور یہ توحید کے کلمات بھی ہیں، یہ افضل الذکر ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے ہے کہ سب سے پہلے ہم کثرت سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کا ذکر کریں، توحید کے کلمات ادا کریں، پھر درود شریف پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اس کے بعد ہم دعا مانگیں، اس کے بعد دعا مانگنی ہے۔ تو ہمیں دعا مانگنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا ہے اور درود شریف پڑھنا ہے، پھر دعا مانگنی ہے۔ تو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے یا دعا کرنے کے آداب میں ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو ہم نے عرفہ والے دن کیا کرنا ہے کہ ہم نے عرفہ والے دن خوب کثرت سے، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، یعنی کم نہیں، بہت زیادہ ہمیں کثرت سے اس ذکر کو کرنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہم نے کثرت سے جو ہے نا اس ذکر کو کرنا ہے، اور اس کے بعد درود شریف پڑھ کے پھر اللہ تعالیٰ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگیں۔ انسان کی جو بھی ضروریات ہیں، دنیا کی آخرت کی تمام ضرورتیں مانگیں، اپنے لفظوں میں دعائیں کریں۔ تو عرفہ والے دن ہم نے کیا کرنا ہے؟ فجر سے ہی شروع کر دیں گے، ہم فجر کی نماز ادا کریں گے، پھر فجر کی نماز کے بعد کے اذکار، صبح کے اذکار، اشراق کی نماز وغیرہ، پھر ہم یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کی کثرت کریں گے، بہت زیادہ پڑھیں گے، پھر درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیں گے۔ پھر اس کے بعد اگر کچھ آرام کرنا ہے تھوڑی دیر تو آرام کر لیں گے، پھر جب دوبارہ سے عبادت شروع کریں گے تو پھر ہم دوبارہ سے یہی الفاظ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر درود شریف پڑھ کے پھر دعائیں مانگیں گے۔ یہ ظہر سے پہلے، پھر ظہر کی نماز کے بعد، پھر عصر مغرب کے درمیان میں۔ تو ہم پورا دن یہی کریں گے کہ بار بار اس ذکر کو بہت زیادہ کرتے رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں گے۔ تو ہم نے کثرت سے جو ہے نا ذکر کو کرنا، اس ذکر کے کرنے سے ہماری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ پہلا جواب ہے اس کا، کہ یہ جو سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ تو اللہ کا ذکر ہے، یہ تو توحید کے الفاظ ہے، دعا تو نہیں ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ہم ان الفاظ کو بہت زیادہ پڑھیں، اس کے بعد دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے جواب کی طرف۔ جواب کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، کلمہ توحید بھی ہے، حمد و ثنا کے الفاظ بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی ہے۔ اب دعا کی دو انواع ہیں، یعنی دعا دو طرح کی ہوتی ہے یا دو قسمیں ہیں، دو انواع، دو نوع کی دعائیں ہیں، نون واو عین، اس کی جمع انواع، یا دو قسمیں کہہ لیں، یا دو طرح کی دعائیں ہیں۔ ایک ہے دعا المسئلہ، ایک ہے قسم دعا المسئلہ، اور ایک ہے دعا العبادہ۔ دعا المسئلہ، دعا العبادہ۔ دعا المسئلہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ دعا المسئلہ ان یقول یا رب ارزقنی، یا رب عافنی، یا رب اغفر لی، تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، سوال کرنا، دعا کرنی ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ سوال موجود ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے، یا ربی، اے میرے رب، ارزقنی، مجھے روزی عطا فرما، یا ربی، اے میرے رب، عافنی، مجھے عافیت عطا فرما، یا ربی، اے میرے رب، اغفر لی، میری مغفرت فرما دے۔ تو یا ربی، یا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی یا ربنا، ٹھیک ہے۔ تو ربی، ربنا، اللہم، ان الفاظ سے انسان اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ تو یہ دعا المسئلہ ہے، جس کے اندر سوال موجود ہے، جس کے اندر ایک طلب کی جا رہی ہے، چیز ایک مانگی جا رہی ہے، جسے دعا المسئلہ کہتے ہیں۔ تو یہ دعا کی ایک قسم ہے۔ دوسری ہے وہ دعا العبادہ،
دعا العبادہ یعنی عبادت کے لیے جو دعا، دعا العبادہ کہ دعا عبادت ہے۔ دعا العبادہ کا مطلب کیا ہے کہ ان یصلی او یصوم او یقرأ القرآن او یذکر اللہ او یقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر او یعمل عملا من اعمال البر، یعنی کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یا اللہ کا ذکر کرنا، یا یہی ذکر کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا کوئی بھی نیکی والا کام کرنا، یہ سب دعا العبادہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دعا العبادہ ہے، یعنی نماز پڑھنی بھی ایک طرح سے دعا ہے، دعا العبادہ، روزہ رکھنا بھی، قرآن پاک کی تلاوت بھی، زکوٰۃ دینا بھی، حج عمرہ بھی، صلہ رحمی بھی، جہاد فی سبیل اللہ، تمام کی تمام نیکیاں۔ یعنی جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہیں، کہ زبان تو اس عبادت میں مصروف ہے، بلکہ ہم اس عبادت کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کو سمجھے کہ دعا العبادہ کیا ہے، کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، کہ دعا عبادت کی حقیقت اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ تو جب ہم عبادت کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، زبان سے نہیں مانگ رہے، کیونکہ زبان تو اس عبادت کے اندر مصروف ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں تو زبان نماز کے اندر مصروف ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہماری زبان قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں تو ہماری زبان اسی عبادت کے اندر مصروف ہے، تو ہم زبان سے نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم اس عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب سوال یہاں یہی ہے نا کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں تو ہم مانگنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم نے تو نماز کے دوران یا قرآن پاک کی تلاوت کے دوران یا روزہ رکھے ہوئے یا کوئی اور نیکی کرتے ہوئے ہم اپنی ضرورت تو بیان نہیں کر رہے، اس کے تو ہم زبان سے مانگیں گے تو وہ دعا ہوگی نا، تو دعا المسئلہ ہے۔ دعا المسئلہ یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، مانگنا۔ دعا العبادہ یہ ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ مانگنے کا پہلو ہر عبادت کے اندر موجود ہے، دعا کا پہلو ہر عبادت کے اندر موجود ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیں کہ ہماری ہر عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا پہلو موجود ہے، یعنی ہم جب بھی عبادت کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، کوئی بھی عبادت، ہم اس میں ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم مانگنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سوال تو یہی اٹھ رہا ہے نا کہ ہم تو عبادت کر رہے ہیں نا، مانگ تو نہیں رہے، تو مانگنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ ہم کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، ہماری ضرورت کیا ہے، ہماری آرزوئیں، تمنائیں، ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں، ہمارے خواب، ہم سے زیادہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں اور اپنے لفظوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ نہیں بھی پا رہے تو بھی اللہ تعالیٰ میں محروم نہیں رکھے گا، مانگے بغیر ملے گا، کیونکہ اس کا علم کامل میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کامل میں اچھی طرح یہ بات موجود ہے کہ اس کا بندہ کیا چاہ رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو۔ استعینوا، استعانت طلب کرو، استعینوا بھی دعا کی قسم ہے نا، استعانت کو طلب کرنا کہ مدد مانگنا، تو یہ دعا ہے۔ تو قرآن حکیم میں دو مقام پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگو، نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ ایک مثال ہے، کوئی شخص پریشان ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نا حکم دیا ہے کہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے، کیسے؟ نماز کے ذریعے۔ اب کوئی شخص مصیبت میں نماز ادا کرے، یہ سنت سے ثابت ہے نا، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں نماز ادا کرنا، تو نماز میں تو ہم نماز ادا کر رہے ہیں، یہ تو نہیں مانگ رہے کہ یا اللہ ہماری جو مصیبت ہے اس کو دور کر دے۔ ہاں، ہم نماز پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، تو وہ دعا المسئلہ ہے، تو وہ بھی ہمیں کرنا ہے۔ دعا العبادہ یعنی نماز بھی کرنی ہے، کہ نماز پڑھی ہم نے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی، تو یہ جو دعا مانگی وہ بھی دعا ہے، دعا المسئلہ، اور جو نماز ادا کی یہ عبادت ہے، اس کے ذریعے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ تو صبر کرنا یہ بھی عبادت ہے، تو صبر کے ذریعے بھی ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، نماز کے ذریعے بھی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہم اگر کسی عبادت میں مصروف ہیں نا تو وہ عبادت میں بھی مانگنے کا پہلو موجود ہے۔ جامع ترمذی کی ہی روایت ہے، جو نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے، کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء هو العبادہ، کہ یہ دعا یہ عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وقال ربکم ادعونی، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم،
میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، نہیں مانگتے، نہیں دعا کر رہے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ان قریب میں انہیں ذلیل کر کے، رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو یہ حدیث الدعاء هو العبادہ، اور اس حدیث کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اس آیت کے اندر اللہ پاک نے کیا حکم دیا ہے کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، اور جو لوگ مجھ سے میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، یستکبرون جو تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، عن عبادتی میری عبادت سے، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، تو میں نے جہنم میں رسوا کر کے داخل کروں گا۔ اب دیکھیں یہاں عبادت کو کیا کہا گیا، دعا کو عبادت کہا گیا نا، کہ جو لوگ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، یہاں عبادت سے مفہوم یہی ہے کہ دعا مانگنا، نماز پڑھنی، دیگر عبادتیں، تو یہ دعاء العبادہ ہے، یہ دعاء العبادہ ہے۔ اب انشاءاللہ کچھ مثالیں دوں گا تو بات اور اچھی طریقے سے جو ہے انشاءاللہ واضح ہوگی، بات بہت آسانی سے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جو عرفہ کی دن کا ذکر ہے، اسے دعا کیوں کہا گیا اور خیر الدعا کہا گیا، افضل الدعا کہا گیا، یہ بات انشاءاللہ سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے گی۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، تو واقعہ معروف ہے، سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کیے بغیر قوم نے ایمان نہیں لا رہی تھی، نافرمان تھی، تو انبیاء علیہ السلام کو حکم کیا ہوتا ہے کہ دعوت دیتے رہیں، اور جب عذاب کا فیصلہ آتا ہے تو اللہ کے حکم کا انتظار کریں، جب اللہ کا حکم آ جائے پھر وہ نبی اپنے قوم سے چلے جاتے ہیں، نبی کے جانے کے بعد عذاب آتا ہے، نبی کی موجودگی میں کبھی عذاب نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے بھی کیا کیا، جب آخری مرحلہ تھا، قوم حجت پوری ہو گئی، نہیں مانی، تو اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا اور قوم سے نکل گئے، قوم سے چلے گئے۔ ان کو بس انتظار کرنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کے حکم کا، انہوں نے جلدی کی، انتظار نہیں کیا اور قوم سے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پھر کشتی میں بیٹھے، واقعہ معروف ہے کہ وہ پھر کشتی کے اندر جو ہے وہ جب طوفان آیا، پھر جو ہے قرآن اندازی ہوئی، ان کا نام نکل، ان کو جو ہے دریا کے اندر ڈال دیا گیا، سمندر میں، تو پھر وہ ایک مچھلی نے انہیں اپنے کھا لیا، اور مچھلی کے پیٹ میں تھے، اور مچھلی چلی گئی اندھیروں میں، نیچے تہہ میں، تو انہوں نے اندھیروں سے اللہ کو پکارا، انہوں نے اندھیروں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اب اس وقت ان کو جو پکار تھی، ان کی دعا تھی، وہ دعا اگر اپنے لفظوں میں کوئی ہم بتانا چاہیں کہ ان کو کیا دعا مانگنی تھی، تو وہ دعا کیا بنتی ہے، وہ دعا یہ بنتی ہے کہ اے اللہ غلطی ہو گئی، تیرے حکم کا انتظار نہیں کیا میں نے، اور میں یہاں چلا آیا، اور اس کے بعد جو ہے میں مچھلی کے پیٹ میں آ گیا ہوں، یا اللہ تو میری مدد فرما، اس مشکل کو دور فرما دے، مجھے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دے۔ تو مچھلی کو جو ہے نا وہ اوپر لے آیا دوبارہ سے، مچھلی تو پانی کی تہ میں چلی گئی ہے، اس کو کنارے پہ لے آیا، مچھلی کو حکم دے کہ مجھے باہر نکال دے اپنی قدرت سے، تو مجھے بچا لے، میری مدد فرما۔ اگر ہم ہوتے تو دعا انہی الفاظ میں بنتی تھی نا پوری، کہ اللہ مچھلی کے پیٹ میں ہوں، سمندر کے تہ میں ہوں، مجھے تو بچا لے، میری مشکل کو حل فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے پر رحم فرما دے، تو کرم فرما دے، یہی دعا بنتی تھی۔ انہوں نے کیا دعا مانگی، قرآن پاک کے اندر موجود ہے ان کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت، کلمہ توحید، یونس علیہ السلام نے کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر قسم کے شرک سے تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے غلطی کی، میں ظالموں میں سے ہوں، تو پاک ہے۔ لیکن یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، میری مدد فرما، میری مشکل کو حل فرما، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ کی توحید، کلمہ توحید ہے نا، لا الہ الا انت کلمہ توحید، سبحانک تسبیح، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، انی کنت من الظالمین، اپنے گناہوں کا اعتراف، اپنے گناہوں کا اعتراف، اللہ کی توحید، اللہ کی تسبیح اور اپنے گناہوں کا اعتراف۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اگر میرے یونس، جو میرے بندے ہیں یونس علیہ السلام، میرے نبی، اگر مجھے ان الفاظ کے ساتھ دعا نہ مانگتے، نہیں پکارتے مجھے، میری حمد و ثنا بیان نہیں کرتے، تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، تو ان کو نجات ملی اس دعا سے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ مومن پریشان ہوگا، مصیبت میں ہوگا، تو اگر وہ انہی الفاظ سے اللہ کو پکارے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل کو دور فرمائیں گے۔ تو مشکل میں پکارنے کا ہمیں حکم مل رہا ہے حدیث کے اندر، ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مشکل ہوگی تو ہم یہ کہیں گے نا دعا کہ یا اللہ اس مشکل کو دور فرما دے، اس مسئلے کو حل فرما دے، مدد فرما دے۔ نہیں، کیا سکھایا جا رہا ہے کہ مشکل میں یہ پڑھو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مشکل حل ہو جائے گی۔ تو اس کو دعا ہے، یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعائیں مانگنے کا کتنا بہترین اسلوب ہے یہ، کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، اللہ کی تسبیحات، اپنے گناہوں کا اعتراف۔ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، بس اللہ کے حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی توحید۔ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے سب کچھ دے رہا ہے، مسئلے حل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تھے سیدنا ایوب علیہ السلام، بیمار رہے، 18 سال تک بیمار رہے، ٹھیک ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، کبھی شکوہ نہیں کیا، صبر کرتے رہے۔ آخر جب دعا مانگی تو کیا دعا مانگی؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب کو پکارا تو کیسے؟ کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اب ان الفاظ کے اندر کون سی دعا موجود ہے؟ کہ اللہ میں بیمار ہوں، یہ فلاں فلاں بیماری کو دور فرما دے، مجھے شفا عطا فرما دے، یہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کیا الفاظ ہے؟ اے میرے رب، اللہ کو پکارا اپنے رب کو کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ اس بیماری کو دور کر دے، اس تکلیف کو دور کر دے، مجھے شفا عطا فرما دے، بلکہ رب کی رضا سے راضی ہیں کہ یا اللہ اگر تو چاہتا ہے نا مزید مجھے اس تکلیف کے اندر مبتلا کیے رکھنا، تیرا فیصلہ یہی ہے کہ مزید اور بیمار رہوں، تو میں راضی ہوں، تو میں راضی ہوں، میں تجھ سے شفا نہیں مانگ رہا، اپنے مسئلے نہیں مانگ رہا حل کرنا، میں تو تیرے آگے اپنے جو ہے نا دکھرے نہیں رکھ رہا، بلکہ میں تو یہ تجھے جو ہے نا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ تو رب کو واسطہ بھی دیا، وسیلہ بھی دیا اللہ کی رحمت کا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ اپنے احوال کا تذکرہ کیا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں مصیبت میں ہوں، پریشان ہوں، لیکن دعا نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے؟ اپنی مصیبت کا جو ہے نا وہ اظہار کر دیا کہ یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، پھر ایک عظیم وسیلہ دے دیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، تو اے رب رحمان سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک نے شفا عطا فرمائی۔ دیکھیں کتنے خوبصورت اسلوب ہے یہ انبیاء علیہ السلام کا مانگنے کا۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام، اولاد مانگنی ہے، بڑھاپا ہے، طاقت ہمت سب ختم ہو چکی ہے، لیکن مایوس نہیں ہے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اپنی حالت بتا رہے ہیں، اپنے احوال کا تذکرہ، اے میرے رب حالت تو یہ ہے کہ میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا سر جو ہے وہ بڑھاپے کی سفیدی کی وجہ سے دمک رہا ہے، یعنی سر کے سارے بال میرے سفید ہو چکے ہیں، میں بڑھاپے کی حالت میں، شدید بڑھاپا جسے کہتے ہیں نا، شدید بڑھاپا، ضعف، کمزوری، اس حالت میں ہوں میں، ہڈیاں کمزوری، بڑھاپا آ گیا میں، لیکن کیا؟ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن اے میرے رب بات یہ ہے، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب تجھ سے دعا مانگ کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ اپنے احوال کا تذکرہ کر دیا کہ یا اللہ فلاں فلاں مسئلہ ہے، کمزوری ہے، بڑھاپا ہے، اور میں تجھ سے مانگ کے میرے رب کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ بس یہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم فرمایا کہ اس بڑھاپے کی حالت میں بیوی صاحبہ بھی ان کی بانجھ تھی، اللہ نے اولاد عطا فرمائی، اور کیسی اولاد عطا فرمائی؟ یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی خود رکھا، کہ اس سے پہلے دنیا میں یحییٰ نام موجود نہیں تھا، نبی بنایا، فضیلت دی، بزرگی دی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کا دیکھیں دعائیں مانگنے کا اسلوب، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی کبریائی، اللہ کے آگے عاجزی دکھانا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ڈر سے جو ہے ہجرت کرتے ہیں، جب نکلتے ہیں مصر سے اور مدین کی طرف پہنچتے ہیں، تو واقعہ معروف ہے کہ ایک قبطی جو تھا ان کا جو ایک لڑائی جھگڑا کر رہا تھا، انہوں نے اس کو گونسا مارا، اللہ کا امر تھا وہ ہلاک ہو گیا۔
پیچھے جو ہے نا فرعون نے جو ہے نا وہ کارندے دورائے سپاہی ان کو جو ہے نا گرفتار کرنے کے لیے، تو اسے خوف سے جو ہے نا وہ مصر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں مدین۔ مدین تو پہنچ گئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کیا ہے کہ مدین میں کسی کو جانتے نہیں ہیں، اجنبی ملک ہے، کوئی جان پہچان کا نہیں ہے، اجنبی ملک، کسی کو نہیں پہچانتے، جیب کے اندر پیسے بھی موجود نہیں ہیں، کوئی توشہ بھی ساتھ نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ مصر سے مدین پہنچے پیدل سفر کر کے، تو ظاہر تھکن بھی ہے بہت شدید، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، سر چھپانے کو کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ تو اس وقت جسم کی ضرورت کیا ہے کہ فوراً کھانا چاہیے، پینا چاہیے اور نیند چاہیے، آرام کرنا ہے، تھکن ہے شدید، شدید تھکن، شدید بھوک۔ جب مدین پہنچتے ہیں تو واقعہ معروف ہے کہ وہاں جو ہے وہ کنویں کے اوپر جو ہے نا پانی پلانے میں جو ہے نا جو بچیاں جو تھیں وہ اپنے جانوروں کو لے کے جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی تھی، اور لوگوں کا ازدحام تھا، انہوں نے ان کے جو ہے نا جانوروں کو پانی پلایا، وہ بچیاں چلی گئیں، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام درخت کے سائے کے اندر بیٹھ گئے۔ اب درخت کے سائے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کیفیت کیا ہے کہ بھوک لگی ہے، بھوک کو پیاس ہے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، سونے کی جگہ نہیں ہے۔ تب دعا کیا بنتی تھی کہ یا اللہ کھانا کھلا دے، یا اللہ کچھ پیسے مل جائیں، یا اللہ کوئی رہنے کا ٹھکانہ مل جائے، سونے کے لیے کوئی جگہ مل جائے۔ کیا کہتے ہیں درخت کے کنارے بیٹھ کے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو بلائی اتارے نا میری طرف، میں اس کا فقیر ہوں، تیرا محتاج ہوں، میں تو تیرا فقیر ہوں، تو جو بھی بلائی نازل کرے گا میری طرف میں اس کا فقیر ہوں، میں تیرا فقیر ہوں میرے رب، تیرا بکاری ہوں، تیرا منگتا ہوں، مجھے بلائی چاہیے، مجھے خیر چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے خیر مانگی، کتنے خوبصورت الفاظ کے اندر کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو تو بلائی اتارے میں اس کا فقیر ہوں، میں تیرا بکاری ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے بکاری ہو، اللہ کے منگتے ہو۔ انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی خوش نصیبی، سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ انسان اللہ کے در کا بکاری بن جائے، اللہ کے در کا فقیر بن جائے، بس اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بہت خوبصورت الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ میں تو فقیر ہوں، تیرا خیر تیرے ہاتھ میں ہے، بلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ نہیں کہ یا اللہ روٹی کپڑا مکان کا سوال ہے اس وقت، نہیں، بلکہ یہ ان الفاظ سے بلائی مانگی، تو اللہ نے بلائی عطا کی، بلائی مانگی نا، خیر مانگی، اللہ نے خیر عطا کی۔ بلائی کیا ملی؟ کھانا بھی ملا، پینا بھی ملا، اور رہنے کی جگہ بھی ملی، سونے کے لیے جگہ بھی ملی، آرام کرنے کی جگہ بھی ملی، ساتھ میں شادی بھی ہو گئی۔ صرف اگر کھانا مانگتے تو کھانا ملتا ہے نا، بلکہ صرف کھانا نہیں ملا، کھانا پینا رہنا، کھانا پکانے والی بھی مل گئی، بیوی بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، دنیا کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی، ساتھ میں نبوت بھی مل گئی۔ بعد میں جب شعیب علیہ السلام کے یہاں سے نکلتے اپنی بیوی صاحبہ کو لے کے، تو راستے میں نبوت مل جاتی ہے۔ تو یہ اسی دعا کا اثر ابھی تک چل رہا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا اثر ابھی تک چل رہا ہے کہ دنیا کے مسئلے بھی حل ہو گئے، نبوت بھی حاصل ہو گئی۔ تو نبوت یعنی الحمدللہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام نے بھی انہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو یہ عرفہ کے دن کی دعا بھی یہ ایک جامع دعا ہے، یہ ایک جامع دعا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی سب کچھ موجود ہے۔ اس کی ایک اور دلیل ہے، مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے، عن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حدیث طریقے سے نہیں ہے، بلکہ حدیث یوں ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال کان اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ زیادہ تر جو دعا تھی عرفہ والے دن، یعنی آپ جو دعا زیادہ مانگی وہ یہی دعا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور بیچ میں جو ہے ولہ الحمد کے بعد بیدہ الخیر کے الفاظ ہے، یعنی جو پہلے ہم روایتیں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں الفاظ کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ روایت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت، اس میں یہ کہ کان اکثر دعائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
کہ یہاں بیدی الخیر کے بھی الفاظ ہیں، کہ پہلے تو یہ الفاظ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے الفاظ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تمام ملک اسی کے لیے ہے، اسی کا ہے، تمام کی تمام حمد و ثنا بھی اسی کے لیے ہے۔ پھر بیدی الخیر، تو خیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیدی الخیر، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اسی کے ہاتھ میں بلائی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں اس الفاظ کے اندر بیدی الخیر کا اضافہ ہے، تو یہ اضافہ میں یہ بتا رہا ہے کہ خیر چونکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ کی حمد کے الفاظ ادا کریں گے، توحید کے الفاظ ادا کریں گے، اللہ کی تعریف و توصیف کے الفاظ ادا کریں گے، اور اس بات کا بھی اظہار کریں کہ یا اللہ خیر تو تیرے ہاتھ میں ہے اور تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، تو بغیر مانگے سب کچھ یعنی خیر و خیر، بلائی بلائی مل جائے گی، سارے کی ساری خیر و برکتیں، سارے کی ساری بلائیاں، سارے کی ساری اچھائیاں، دنیا کے مسائل بھی حل ہوں گے، آخرت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اس دعا کی برکت سے انشاءاللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا نا سورہ آل عمران میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کیا آپ ارشاد فرما دیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تو مالک ہے، ملک تیرا ہے، تو مالک ہے، ملک بھی تیرا ہے، تو خالق ہے، ملکیت تیرے پاس ہے، اختیار تیرا ہے، تو جسے چاہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، تو جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیر بنا دے، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ بیدک الخیر، بلائی تو تیرے ہاتھ میں، خیر تو تیرے ہاتھ میں ہے، وہ انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز کے اوپر بے شک قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ ایک مکمل جامع دعا ہے۔ اب اگر بندہ مستقل پورا دن فجر سے لے کے عرفہ والے دن فجر سے لے کے مغرب تک یہی دعا پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، چاہے تو بیدی الخیر کے الفاظ بھی ساتھ میں کر لے جو اضافہ موجود ہے، روایت سے ثابت ہے، بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اور چاہے تو بیدی الخیر الفاظ ادا نہ بھی کرے تو بھی دوسری روایات موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ سے یہی بھی پڑھے گا پورے عرفہ والے دن، وہ محروم نہیں رہے گا، محروم نہیں رہے گا، سب کچھ ملے گا انشاءاللہ اس کو۔ تو اب اس دعا کے اندر کیا ہے، سب کچھ موجود ہے نا، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لہ الملک، ملک اس کا ہے، ملکیت اس کی ہے، مالک وہی ہے، وَلَهُ الحمد، حمد و ثنا ساری کی ساری اس کے لیے ہے، تعریف و توصیف اس کے لیے ہے، شکر اس کے لیے ہے، بیدہ الخیر، بلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو یہ دعا اگر کوئی مانگے گا تو انشاءاللہ اس کو سب کچھ ملے گا۔ تو میں ترغیب یہ دوں گا کہ یہ دعا بہت زیادہ پڑھیں، لیکن ساتھ میں اور دعائیں بھی مانگیں، جیسے میں نے بتایا کہ فجر سے شروع ہو جائیں، اس دعاؤں کو اس ذکر کو کرنا شروع کریں، پھر اپنے لفظوں میں دعائیں مانگیں، جو بھی خیر و برکتیں مانگنی ہیں، جو بھی احتیاج ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی تمنائیں آرزو ہیں، سب مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر تھوڑی دیر آرام کریں، یا تھوڑی دیر اگر اس کے بعد دوبارہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے الفاظ ادا کریں، بہت زیادہ پڑھیں، پھر مانگ لیں۔ تو پورا دن یہی کرنا ہے کہ ہم نے کثرت سے ان الفاظ کو پڑھنا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے، تو انشاءاللہ بہت ساری اللہ تعالیٰ کی خیر و برکتیں ملیں گی۔ اب ایک انشاءاللہ آخری نقطہ بتا کے انشاءاللہ اپنے درس کو میں مکمل کرتا ہوں، اور وہ آخری نقطہ کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہیں، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کتنی ہے، لا الہ الا اللہ کے اندر قوت کتنی ہے، یہ کتنے بھاری کلمات ہیں، کتنا اس کا وزن ہے، لا الہ الا اللہ اس کا وزن کتنا ہے، یہ کس قدر بھاری ہیں، یہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں ہے، یہ بہت وزنی ہیں، بہت بھاری ہیں، عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، قوت والے، طاقت والے ہیں۔ اس کے لیے میں دو روایتیں سنانا چاہوں گا۔ پہلی حدیث مشہور ہے حدیث البطاقہ کے نام سے، کہ کل قیامت والے دن ایک شخص کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے حساب کتاب لیں گے، تو اس کے نامہ اعمال کے اندر 99 دفاتر ملیں گے، رجسٹر، دفاتر کا مطلب ہے رجسٹر، اس کے نامہ اعمال میں 99 رجسٹر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، گناہوں والے جو سائڈ ہوگی اس کے نامہ اعمال کی، اس میں 99 رجسٹرز ہوں گے،
وہ رجسٹر پورے کے پورے گناہوں سے بھرے ہوئے، یعنی ایک دو نہیں، 99 رجسٹرز، 99 کتابیں، نوٹ بکس پوری کی پوری بھری ہوئی ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، تو وہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس کی کوئی نیکی ہے؟ یا اللہ نیکی تو کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے گا کہ آج جو ہے عدل کا دن ہے، آج ظلم نہیں ہوگا کسی کے اوپر، تیری ایک نیکی موجود ہے، تیری ایک نیکی موجود ہے، اور آج جو ہے وہ ظلم نہیں ہے، آج عدل ہے، آج انصاف ہے، ظلم نہیں ہوگا، اس نیکی کو لاؤ۔ تو وہ نیکی کیا ہوگی کہ ایک بتا کا ایک کارڈ لایا جائے گا، ایک پرچہ ہوگا جس کے اوپر کلمہ توحید کی گواہی لکھی ہوئی ہوگی کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گواہی لکھی ہوگی، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے جا اس کو تلوا لے، اور بندہ حیران کہ یا اللہ یہ 99 دفاتر ہیں، میرے 99 کاپیاں ہیں، پوری کی پوری گناہوں سے بری ہوئی، یہ پورے کے پورے رجسٹرز ہیں، 99 رجسٹرز گناہ کے، اور اس کے سامنے ترازو کے دوسرے پلڑے میں کیا ہے؟ صرف لا الہ الا اللہ، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے آج عدل کا دن ہے، انصاف کا دن ہے، یوم الدین ہے، آج ظلم نہیں ہے، آج ظلم نہیں ہوگا، جا اس کو تلوا لے۔ جیسے ہی ترازو کے سیدھے پلڑے میں الٹے والے جو سائڈ ہے، الٹے ہاتھ والی، اس میں 99 رجسٹرز موجود ہیں گناہوں کے، ٹھیک ہے؟ سیدھے ہاتھ والے پلڑے میں یہ ایک پرچی رکھی جائے گی لا الہ الا اللہ کی گواہی کی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ اتنی باری ہے، اتنی وزنی ہے کہ تمام گناہوں کے رجسٹرز کو اڑا کے ہوا میں بکھیر کے رکھ دے گی، اور یہ لا الہ الا اللہ یہ پلڑا جھک جائے گا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، سارے گناہ معاف، 99 دفاتر گناہوں کے ہلکے ہو جائیں گے، لا الہ الا اللہ بھاری ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، اس کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اہل علم کیا یہ حدیث حدیث البطاقہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک اور روایت ہے لا الہ الا اللہ کی طاقت، اس کی قیمت، اس کی حیثیت، اس کی قوت، اس کا وزن، اس کی عظمت، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ایک حدیث شریف ہے، اس کا جز ایک یہ ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر یہ ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، ساتوں زمینوں کے اندر جو کچھ بھی مخلوقات ہیں سب کی سب، یہ ساری کی ساری زمینیں، پورے کے پورے بر اعظم، یہ پوری دنیا میں جتنے ممالک ہیں، تو پوری دنیا کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں، وزن کتنا ہوگا اس پوری دنیا کا؟ تو ساتوں زمینیں، اس کے اندر جو ہے لوہا ہے، تانبا ہے، پتھر ہیں، ریت ہے، پانی ہے، ہریالی ہے، باغی سارے انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، ساری زمین کے اندر معدنیات کتنی ہیں، سارے سمندر کا وزن کتنا ہے، پانی کتنا ہے، پوری کی پوری سارے کی ساری زمینیں، پھر سارے کے سارے آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں زمینوں کی ساری مخلوق، اور ساتوں آسمان کی ساری مخلوق، اتنے مضبوط موٹے موٹے بھاری آسمان، ان کی ساری مخلوق، سارے فرشتے، سارے مخلوق، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، خلائیں، فضائیں، پورا نظام شمسی جو کچھ بھی ہے، وہ تمام کی تمام پوری کی پوری کائنات، ساری کی ساری مخلوق، خالق کو ہٹا کے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے، اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ اس پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہے، باری ہے، قیمتی ہے، اس کی حیثیت اتنی ہے، اس کی فضیلت اتنی ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سارے زمینیں اور سارے آسمان جو ہیں، ساری زمینیں اور سارے آسمان جو ہیں، ان کو ملا کے اگر ایک گول لوہے کا حلقہ بنایا جائے، اس مثال کو سمجھے گا، حدیث کے اندر یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ اس آسمان و زمین کو ملا کے ایک مضبوط حلقہ بنایا جائے۔ دیکھیں اس مثال کو سمجھنے کے لیے، اس دنیا کے اندر مجرموں کو پکڑنے کے لیے ہتھکڑی لگائی جاتی ہے نا لوہے کی، تو ہتھکڑی گول ہوتی ہے، اور وہ جو مجرم ہوتے ہیں پولیس ان کو ہاتھوں کے اندر ڈال دیتی ہے ہتھکڑی، اب ہتھکڑی ہاتھ میں آ گئی، اب وہ اپنے ہاتھ چھڑا نہیں سکتے نا، تو ہتھکڑی لوہے سے بنتی ہے۔ تو اس پوری دنیا کے اندر ٹوٹل لوہا کتنا ہے؟ پوری دنیا میں کتنا لوہا موجود ہوگا؟ پوری دنیا کا لوہا جو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، پھر دیگر معدنیات، لوہا ہے، اسٹیل ہے، فولاد، اس کے ساتھ تانبا ہے، پیتل ہے، لکڑی ہے، پتہ نہیں کتنی معدنیات ہیں، تمام کی تمام، اور پوری زمین، کنکریٹ، ساری سیمنٹ، پوری زمین اور آسمان پتہ نہیں کون سے مٹیریل کے بنے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اتنے مضبوط، تو ساری زمینوں کو اور سارے آسمان کو اگر ملا کے ایک گول حلقہ بنایا جائے، ایک ہتھکڑی بنائی جائے، لیکن وہ
عام چھوٹی سی ہتھکڑی نہیں، پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، پوری دنیا کی چیزوں کو اور پوری آسمان کو، آسمان کی تمام چیزوں کو ملا کے ایک جو ہے حلقہ بنایا جائے، گول گول ایک راؤنڈ حلقہ، ٹھیک ہے، اور اس کا مٹیریل کتنا مضبوط ہوگا کہ سارے آسمان اس کے اندر موجود ہے، ساری زمینیں اس کی مضبوطی اس کے اندر موجود ہے۔ اور حدیث کے اندر کیا الفاظ مثال دی گئی کہ لا الہ الا اللہ اگر اس کے درمیان میں ہو، ساری زمینیں سارے آسمانوں کا گول حلقہ بنا ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ اس حلقے کے درمیان ہے، تو لا الہ الا اللہ اتنا پاور والا ہے، اتنا طاقت والا ہے، اتنی قوت ہے اس کے اندر کہ لا الہ الا اللہ اس حلقے کو توڑ کے رکھ دے گا، ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو ایک انسان کو جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، اس کے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، اگر لا الہ الا اللہ ان سب سے زیادہ جو ہے نا وزن رکھتا ہے، ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ الغرض بتانے کی جو نقطہ ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور یہ سب سے افضل دعا ہے۔ اس سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ تو اس قیمتی چیز کو ہم نے سب سے زیادہ اس کا ذکر کرنا ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث ہے نا کہ ایمان کے جو ہے نا 70 سے اوپر شعبے ہیں، تو افضل شعبہ کیا کہا گیا کہ افضلھا قول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کے 70 سے اوپر شاخیں ہیں اور سب سے 70 سے اوپر شعبے ہیں، افضل قول لا الہ الا اللہ۔ تو جو افضل ہے وہ سب سے افضل ترین شاخ کون سی ہے ایمان کی؟ لا الہ الا اللہ کا قول ہے یہ۔ تب یہ حدیث کی شرح سمجھ میں آئی ہوگی کہ خیر الدعائی، وہ دوسری روایت میں افضل الدعائی دعا یوم عرفہ و خیر و افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی، کہ سب سے خیر دعا، بہترین دعا، اچھی دعا اور افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور جب سے بہترین دعا جو میں نے بھی مانگی، سب سے خیر افضل والی اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بھی مانگی، وہ یہی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو عرفہ والے دن ہم نے اس کو کثرت سے پڑھنا ہے اور اس کے بعد دیگر دعائیں بھی مانگنی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس درس کو میں مکمل کرتا ہوں، جو انشاءاللہ اگلا درس ہوگا اس کے اندر میں کچھ دعا کے حوالے سے کچھ اور مسائل جو ہیں وہ بتانے سے رہ گئے، وہ اس کو مکمل کروں گا، اور کچھ اور دعائیں بھی بتاؤں گا، جامع دعائیں، کہ ہم یہ دعا بھی پڑھیں، ساتھ میں کچھ اور دعائیں بھی مانگیں انشاءاللہ۔ تو وہ عرفہ کا دن کیسے گزارنا ہے، کون کون سے عمل کرنے ہیں، کون کون سی دعائیں مانگنی ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔